اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو بارش سے تشبیہ دیتے ہیں، نہ آگ سے، نہ پتھر سے، نہ سونے سے، بلکہ بارش سے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ بارش خاموشی سے آتی ہے، شروع میں سب مسکرا اٹھتے ہیں، زمین نرم ہو جاتی ہے، رنگ لوٹ آتے ہیں، زندگی پھر سے فراخ دل محسوس ہونے لگتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے دنیا جب معاملات تمہارے حق میں جانے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، وہ زندگی بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسانوں کو خوش کر دیتی ہے۔ ذرا غور کرو، یہ خوبصورت انداز میں شروع ہوتی ہے بارش، آنکھوں کو بھا جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارش ٹھہرتی نہیں، وہ پرورش کرتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ علماء نے یہاں ایک گہری حکمت بیان کی ہے، پانی اگر ٹھہر جائے تو فاسد ہو جاتا ہے، اس کا بہنا ضروری ہے، اس کا آگے بڑھ جانا ضروری ہے۔ اگر تم بارش کو تھامنے کی کوشش کرو تو وہ انگلیوں کے درمیان سے پھسل جاتی ہے، اور اگر تم اسے قید کر لو تو وہ سڑانت پکڑ لیتی ہے۔ پھر بارش کے بعد پودے تیزی سے اگنے لگتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، ہر طرف خوبصورتی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بس یہی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی آیت کو یوں مکمل فرماتے ہیں ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، تم اسے زرد پڑا ہوا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کوئی وارننگ نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس تبدیلی۔ یہی دنیا کا طریقہ ہے، عروج خاموشی سے آتا ہے اور زوال بھی خاموشی سے آ جاتا ہے، صحت ڈھل جاتی ہے، دولت ہاتھ بدل لیتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، لمحے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کچھ غلط ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ بارش کا یہی طریقہ ہے، وہ کبھی ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بارش ہمیں سکھاتی ہے کہ وابستگی ہو مگر فریب کے بغیر، اس سے لطف اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے اپنے باغ کو سرسبز کرنے دو مگر اپنا گھر بادل کے اندر مت بناؤ۔ اللہ نے بارش ہی کو کیوں مثال چنا؟ کیونکہ بارش سب پر برستی ہے، شکر گزار پر بھی، ناشکرے پر بھی، مومن پر بھی، منکر پر بھی۔ دنیا قدر و قیمت کا پیمانہ نہیں، یہ سب کے لیے ایک مشترکہ آزمائش ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بارش سے باغ اگا لیتے ہیں اور کچھ صرف بھیگ کر رہ جاتے ہیں۔ بارش وہی ہے، دنیا یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ تم اپنے اندر کس قسم کی مٹی اٹھائے ہوئے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہدایت کو بارش سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا اچھی زمین اسے جذب کر لیتی ہے اور پھل پھول جاتی ہے، چٹان اسے رد کر دیتی ہے اور ویسے ہی سخت رہتی ہے۔ مسئلہ بارش کا نہیں، مسئلہ قبولیت کا ہے۔ تو پھر یاد رکھو کہ جب تمہاری زندگی بارش کی طرح ہے، تو جب تمہاری زندگی میں کوئی خوبصورت چیز داخل ہو تو آہستہ سے دل میں کہہ لو کہ یہ بارش ہے، میرا گھر نہیں۔ شکر گزاری اسے میٹھا رکھتی ہے اور وابستگی اسے تکلیف دہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بارش سے تشبیہ دے کر ہمیں توازن سکھاتے ہیں۔ قطروں کو محسوس کرو، چیزوں کو بڑھنے دو، لیکن نظر آسمان پر رکھو، کیونکہ بارش کبھی منزل نہیں۔